پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم أجمعين. اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، ریزن یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. صیام یہ صوم سے آیا ہے. صوم کا معنی ہوتا ہے شرعی، جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ ہے. یوں کہہ لیں روزہ کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں. رمضان المبارک اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا اور پھر اس کی وجہ بتا دی. کہا لوگوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے. تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ خالی ہمارے ہی ساتھ خاص ہے یا ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے تھے. تو وجہ یہ بتا دی کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. مطلب یہ ہوا کہ رمضان اس لیے تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تمہیں جنتی بننے میں آسانی ہو جائے. یعنی بقیہ سارے جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی بندہ جنتی بن سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتی بندے کو بننے کے لیے اتنے اسباب مہیا کر دیے اور اتنا آسان کر دیا کہ جو اس مہینے میں بھی جنتی نہ بن سکے یہ اس کی شومیہ قسمت ہے، بدقسمتی ہے. فرمایا جو ہی رمضان آتا ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں فتحت ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور فی روایت دوسری روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے کہ رمضان آتے ہی مومنوں کے رزق بڑھا دیے جاتے ہیں. وہ رزق کیسے بنتے ہیں؟ آقا نے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو برکت کا دروازہ جو ہی کھلتا ہے تو مسلمان کے گھر روزی بڑھ جاتی ہے، نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے، شفقتوں کا دروازہ کھلتا ہے، کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنے سے اشارہ اسی طرف ہے کہ لوگوں کے گھر برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی اس مہینے کے شروع ہوتے ہی کھول دیے جاتے ہیں. فرمایا وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
کبیرہ. جو یہ مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب ساری نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جہنم کا دروازہ بند ہو گیا, جنت کا دروازہ کھل گیا. فرمایا وسلسلت الشیاطین, اور شیطانوں کو نہ زنجیر میں جکڑ کے باندھ کے ڈال دیا جاتا ہے. اچھا اب توجہ طلب بات ہے, انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے دو عاملین ہیں. گناہ کا مرتکب ہی جہنمی ہوتا ہے, یہ تو پتا ہے نا بھائی گناہ بندہ کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا, اچھے کام کرنے والا تو جنتی ہے. گناہ کے عاملین دو, ایک ہے شیطان جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور دوسرا ہے اس کا نفس امارہ. توجہ چاہوں گا, بڑی پیاری بات ہے. پہلا ہے شیطان جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ہی رمضان آتا ہے وسلسلت الشیاطین, شیطانوں کو جکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے. شیطان تو زنجیر میں بند گیا, وہ قید ہو گیا. اب جو گناہ کرانے والے دو عاملین ہیں, ایک تو بند گیا, ایک کو باندھ دیا گیا, اب پیچھے بچا ایک, وہ ہے نفس امارہ. تو نفس امارہ مرتا کیسے ہے؟ نفس امارہ اس طرح مرتا ہے کہ دن بھر اس کو بھوکا رکھا جائے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام, اس مہینے میں شیطان کو میں نے باندھ دیا ہے اور تمہارے نفس کو مارنے کے لیے روزہ میں نے فرض کر دیا ہے. روزہ فرض کر دیا ہے اور شیطان کو باندھ کے ادھر ڈال دیا ہے. اب نفس بچا ہے, نفس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا دن میں روزہ رکھو اور رات میں کیا کرو؟ قیام کرو. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری میں ہے, ابو ہریرہ سے مروی ہے. پھر اسی طرح کی دوسری حدیث من قام رمضان, جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا, رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی, جس نے قیام اللیل کیا, اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اچھا یہاں ایک میں آپ کو اور مزے کا نکتہ بتا دیتا ہوں. یہ جو من صام رمضان ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے, یہ تو قرآن میں بھی آرڈر آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگو رمضان کے روزے رکھو. تو رات کا جو قیام ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. اللہ عز و جل بندوں پہ کتنا فضل فرماتا ہے. اچھا میں اس طرف جاتا ہوں, پہلے ادھر جو بات چل رہی تھی کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا اور نفس کو کیسے مارا گیا. دن میں روزہ رکھا, رات میں قیام اللیل کیا. اب نفس خود ہی وہ تھک ہار جاتا ہے, نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے, دباوا جاگ جاتا ہے. تو نفس مرا روزہ رکھ کے دن میں, رات میں کھڑے رہ کے قرآن سنا کے نفس ایسے مر گیا, شیطان کو جکڑ دیا گیا. بتاؤ پھر گناہ کہاں سے ہوگا؟ تو گناہوں کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. اب اتنا ہی نہیں ہے, گناہ کرانے والی دو چیزیں تھی, شیطان باندھ دیا گیا, نفس اس کو اتنا کام دے دیا گیا کہ وہ ادھر گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا. دو چیزیں یہ ہو گئی. اب تیسری چیز, ان گناہوں کی وجہ سے جہاں جانا تھا یعنی جہنم, اس کے بارے میں آ گیا غلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند کر دیے, جہنم کے دروازے بند. نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ اور قیام اللیل, شیطان کو باندھ دیا. بڑا مسلمان تو اب بھی جنت میں نہیں جائے گا, تو بتا پھر کب جائے گا؟ سبحان اللہ, بتا پھر کب جائے گا؟ اب تو سارے راستے بند ہو گئے, جہاں جانا ہے وہاں کے دروازے بند گناہوں کی وجہ سے. اور گناہ کرنے والے دو چیزیں, نفس اس کو ختم کر دیا, کیسے؟ روزہ رکھ کے, رات میں کھڑا رہ کے, شیطان باندھ دیا گیا. تو یہی موقع ہے پورے سال میں کہ جہاں گناہوں کا کوئی تصور نہیں رہتا, بس خالی جنت کی جنت ہوتی ہے. تو سامعین محترم, آج کے اس مہینے میں بھی اگر بندہ
سکتا ہے، وہ کبھی بھی جنتی نہیں بن سکتا ہے۔ اب جو میں آپ کو نقطہ سمجھانے چاہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ حدیث میں آیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر و تشریح ہو گئی کہ جس نے روزے، چونکہ قرآن میں آرڈر آ گیا تو روزہ فرض ہو گیا۔ قرآن میں روزہ فرض کیا اللہ نے، قیام اللیل فرض نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ بڑا کریم ہے، وہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی بھی نفس کو اتنا مکلف نہیں کرتے، بس اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے خالی روزہ فرض کیا، تراویح فرض نہیں کی۔ فرمایا میرے بندے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، دن میں کام کاج کرتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھیں گے، پھر پوری رات کھڑے رہیں گے، اگر میں ایسا فرض فرما دوں ان پہ، یہ تو تکلف میں آ جائیں گے، مصیبت میں آ جائیں گے۔ اور جب بندہ تکلف میں آ جائے گا تو اس کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتا ہے میں تو تکلف میں بندوں کو ڈالتا ہی نہیں ہوں، بلکہ اسی دوسرے وعدے کے اگلے سمے میں انشاءاللہ وہاں تک پہنچے تو میں بتاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تم لوگوں سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تو دشواری چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم مصیبت میں آ جاؤ۔ تو اللہ جل جلالہ نے کیا کیا؟ خالی روزے فرض فرمائے اور فرمایا یہ روزے اس لیے فرض کر رہا ہوں تمہارے اوپر لعلکم تتقون، تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ، تم اچھے کام کرنے لگ جاؤ، تم جھوٹ نہ بولو، غلط کا۔ اچھا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بس صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا بند کر دیا اور بس ہو گیا روزہ۔ نہیں جناب، آقا کریم نے فرمایا، بخاری میں ہے کہ جو لوگ روزے کے حالت میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹے معاملات کرتے رہتے ہیں، تو بس خالی منہ باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہمارے کھانا پینے چھوڑ دینے سے معاذ اللہ ایسا نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری ہو جائے گی، یا ہم نہیں کھاتے تو وہاں کھانا بچ جاتا ہے اور کھا لیں گے تو معاذ اللہ ہم کو کبھی، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ بات ساری کیا ہے؟ بات ہے انسان کے سدھرنے کی۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس مہینے میں ان کو ایسا ٹرین کر دوں، ایسا سدھار دوں کہ بقیہ پورے 11 مہینے یہ گناہوں سے بچے رہیں، جھوٹ غیبت چغلی سب چیزیں چھوڑنی ہیں۔ تو فرمایا کہ خالی روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ تو اب جب آقا کریم نے فرمایا، ہمیں قرآن میں تو نماز تراویح کا ذکر نہیں ملا، مگر آقا نے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان میں جس نے قیام کیا، قیام اللیل، رات میں کھڑا رہا، ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ ہم آئے حضور کی بارگاہ میں، میرے حضور نے قربان جاؤں صرف 3 دن رمضان میں تراویح کہہ لیجئے یا نوافل، لیکن حقیقی معنوں میں میرے آقا کا معمول تھا کہ آقا کریم ہر روز تہجد کے وقت 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسی تہجد کو جناب والا اصول بنایا اور وہ اب تک وہی 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھولے بھالے سنی بھی ہیں ادھر چلے جاتے ہیں۔ آقا کریم نے صرف 3 دن رمضان میں تہجد کے وقت حسب دستور جس طرح آقا پڑھتے تھے 8 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میرے آقا نے ہم کو چھوڑ دیا کہ اگر میرے آقا پیدل پہ پڑھتے تو کہیں میری امت پہ یہ واجب و فرض نہ ہو جاتی۔ تو آقا کریم نے کہیں بھی تراویح کو فرض یا واجب آقا نے بھی نہیں فرمایا، چونکہ اللہ نے قرآن میں خالی روزہ فرض کیا، تو آقا کریم نے بھی تراویح کو نہ فرض کہا نہ واجب کہا، اور خود بھی لگاتار نہیں پڑھی کہ کئی لوگ پڑھتے ہی رہ جائیں، سوچیں کہ حضور نے پڑھی یہ تو واجب ہو گئی، خالی 3
پڑھی اور اس کے بعد آقا کریم نے عمل چھوڑ دیا. اس آقا کریم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ 20 رکعت تراویح نہ ملی. ہم بعد میں آ گیا ہے. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ جس طرح ہم جماعت سے پڑھتے ہیں ہمیں نہیں ملتا کہیں. ہم آتے ہیں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث جو پڑھی من قام رمضان کہ جو رمضان میں کھڑا ہوا ایمان و احتساب کے ساتھ اس نے اللہ کا قرآن سنا قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو فاروق اعظم نے مسجد کی طرف گئے رمضان المبارک میں. دیکھا کہ لوگ نا مسجدوں میں 2-2 4-4 لوگ کھڑے ہیں اور ایک حافظ صاحب کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے. چند لوگ ادھر کھڑے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں. ایک امام حافظ صاحب آگے سنا رہے ہیں, کچھ ادھر سنا رہے ہیں, کچھ پیچھے سنا رہے ہیں. تو مطلب اپنے جھٹ بنی ہوئی ہے اور اپنے انداز میں سارے کیا کر رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں. اور اب ظاہر سی بات ہے ایک مسجد میں جب 4-5 حافظ پڑھیں گے تو پھر وہ بیچارے مقتدی کس کا سنیں گے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا. کیا کیا بولو؟ اجتہاد کیا. فاروق اعظم نے اجتہاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں اب نا یہ ہم 20 رکعت پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. ایک حافظ صاحب تھے صحابہ کرام نے ان کو متعین کیا اور ان سے فرمایا کہ آپ نے کل سے قرآن سنانا ہے, بقیہ سارے صحابی کھڑے ہو کے سنیں گے اور آپ نے 20 رکعت پڑھانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوسرے دن پھر جب نا فاروق اعظم مسجد کی طرف آئے تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی. وہ صحابی رسول جن کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے تھے, بقیہ سارے صحابی پیچھے مسجد بھری ہوئی سکون کے ساتھ. تو قرآن نے کہا بھی ہے جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا اس کو سنو وَأَنصِتُوا اور چپ رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب فاروق اعظم نے جو ہی دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے, حافظ صاحب بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں, سارے لوگ سکون کے ساتھ سن رہے ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا نعم البدعۃ هذه, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنی اچھی بدعت ہے. آج کچھ لوگ ہمارے کچھ اعمال کو دیکھ کے فوراً بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. سب سے پہلا بدعتی کوئی ہے وہ فاروق اعظم ہے. بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں. فاروق اعظم بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ نیا کام جائے کہ میں نے کیا ہے, نہ صدیق کے اکبر کے زمانے میں تھا, نہ خود حضور نے کیا ہے اور نہ ہی قرآن میں ذکر آیا ہے. فاروق اعظم نے نیا کام کیا اور کر کے بتایا نعم البدعۃ هذه, یہ بہت اچھی بدعت ہے, بڑا اچھا کام ہے. پھر رہتی دنیا میں قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے 20 رکعت تراویح سنت ہو گیا. اب سنت کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے آقا کریم نے فرمایا کہ تم ہدایت یافتہ ہو, تم صحیح راستے پر ہو, شرط یہ ہے کہ تمہارے لیے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم صراط مستقیم پر رہو گے جب تک تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا آپ بچائے وہ 8 رکعت والے بھائی, وہ فاروق اعظم کی بات کو بھی نہیں مانتے. ہم 8 پڑھیں گے. بھائی کیوں 8 پڑھو گے؟ اگر 8 ہی پڑھنی ہے تو توجہ, آپ توجہ چاہوں گا. 8 پڑھنی ہے, وہ جو حضور نے 8 پڑھی, ٹھیک ہے جی حضور نے 8 پڑھی, حضور نے پڑھی ہے صبح اٹھ کے تہجد کا ٹائم, تم عشاء کے بعد فجر کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی حضور نے پڑھی تہجد کا ٹائم, تم عشاء کے بعد ہی فجر کیوں پڑھتے ہو؟ اگر حضور کی بات مانی ہے تو پھر پورا حضور کا عمل کرو. دوسری بات, حضور نے پڑھی صرف 3 دن, تم پورے 29-30 دن کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی وہ تو خود مانتے ہیں اس چیز کو, حضور نے 3 دن پڑھی ہے تو حضور 3 دن پڑھتے ہیں, تم کیوں نہیں 3 دن پڑھتے ہو؟ تم بقیہ 27 یا 26 دن بھی کیوں پڑھتے ہو؟ تو تم پکے سنی نہیں ہو, تم اہل حدیث نہیں ہو. اصلی اہل حدیث ہم ہیں جو حضور کی سنت کو بھی مانتے ہیں, فاروق اعظم کی شان کو بھی مانتے ہیں, ان کے طریقہ کار کو بھی مانتے ہیں. تو لوگوں ان چکروں میں نہ پڑا کرو. آج ہمارے سنی مسلمان ہیں بولے والے, اور جی نماز کسی کے پیچھے بھی
ہو جاتی ہے کہ پڑھ لیتے ہیں، کہیں لوگ تو جمعہ بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں، استغفراللہ۔ آپ کیسی بات ہے، نماز کسی کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ مسئلہ یہ ہے اگر سنی امام بھی ہے اور آپ اس سے شریک اختلاف رکھتے ہیں، آپ کا دل اس پہ جمتا نہیں ہے، سنی بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر آپ کے ساتھ اس کے جھگڑے ہیں تو دوسرے کے پیچھے پڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو جی مسلمان ہے بھائی، آپ اس کو اس کا مطلب اپنا امام مان رہے ہو تو صحیح مان رہے ہو۔ صحیح کا مطلب یہ ہوا کہ جب قیامت کے دن بلایا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر مقتدی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جب بعض زکات والا ادھر جا رہا ہوگا، کدھر؟ جدھر کے بارے میں ہے کہ غلقت ابواب النار، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو آڈر آئے گا جس نے اس کے پیچھے پڑی ہے ساتھ لے کے چل۔ تو یا تو آپ اس کو حق پہ مان کے اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، پھر تو بروز قیامت جب اس کو ادھر بلایا جائے گا تمہیں مجبور ہو کے جانا پڑے گا۔ وہاں بولیں گے ہم ادھر جائیں گے تو کہیں گے نہیں جناب ادھر نہیں، امام صاحب ادھر جا رہے ہیں نا، ان کے پیچھے ادھر جاؤ۔ جس کو دنیا میں امام بنایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو سامعین محترم، اس لیے ایسا نہ کیا کریں، اپنے نمازوں کو ضائع نہ کیا کریں۔ کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، سنی مسجد نہیں ہے، آپ ظہر کی 4 رکعت پڑھیں، آپ بری ذمہ ہیں، عقیدہ تو بچے، ایمان تو بچے گا نا، تو 4 رکعت ظہر پڑھ لیا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام اسی کو بنائیں جس کو آپ امام بنانے کے لائق سمجھتے ہیں۔ امام بنانے کا مطلب یہ ہوا آپ کا سارا کچھ یہ ہے، کعبہ قبلہ یہ ہے، آپ کی جنت بھی یہی ہے، آپ کی جہنم بھی یہی ہے۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے، امام دیکھ سوچ سمجھ کے بنایا کرو، ہر کسی کے پیچھے نہ کھڑے ہو جائے۔ عبادت ہے، عبادت خدا کی، کوئی عام کام نہیں ہے کہ جی بس کسی کے پیچھے بھی نیت یہ چل رہا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو جو روزے کا مقصد ہے وہ یہ مقصد بھی ہے لعلکم تتقون، کہ تم دیکھ کے اپنا امام بناؤ، امام دیکھ کے بناؤ، لعلکم تتقون۔ پھر آگے قرآن نے کہا ایام معدودات، لوگوں رمضان المبارک میں گھبرانا جایا کرو کہ اب اتنی لمبی تراویح پڑھنی پڑے گی اور دن میں روزہ رکھنا پڑے گا، کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا گھبرانا نہیں ہے، ایام معدودات، بس یہ تو چند گنے چنے 29 یا 30 دن ہیں، 29 یا 30 دن ہیں، اس میں گھبراتے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اچھا جو قیام اللیل کا حدیث میں ہے نا، تو بعض شارحین محدثین نے یہاں پہ بڑی ایک الگ سی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیام اللیل سے مراد خالی تراویح نہیں ہے کہ تراویح پڑھی بس بات ختم ہو گئی، کہا تراویح پڑھنے کے بعد پوری رات بیٹھ کے عبادت کیا کرو، پھر جا کے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ شارحین نے یہ بھی لکھا ہے محدثین نے کہ قیام اللیل سے مراد یہ ہے تراویح سے فارغ ہونے کے بعد صبح ساجدے تک بیٹھ کے عبادت کیا کرو۔ یہاں تو اگر حافظ صاحب آدھا پارا زیادہ کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں جناب؟ شیطان تو بنا ہوا ہے، نفس کو بھی مار رہے ہیں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 11 مہینوں کے جو گناہوں کا بوجھ ہے اس نے تنگ کیا ہوا ہے، اس سے نکلنا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ ایام معدودات، آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہیں بھی 29 دن یا 30 دن، اور اس میں بھی اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بات نہیں، اگر سفر میں ہیں یا بیمار ہیں تو چھوڑ دیں، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر تمہارے اوپر دشوار ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے روزہ رکھنا، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ دراصل اس کے بارے میں مفسرین کے الگ الگ قول ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا ایسا حکم تھا کہ جو لوگ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، اور جن کو پریشانی ہوتی ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ پھر جب روزے کی لذت اور روزے کی آشنائی لوگوں میں آ گئی تو پھر حکم آگے دوسری آیت میں ہوتا ہے کہ نہیں اب ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ میں کوئی بیمار ہو، شیخ فانی یعنی کہ ایسا بوڑھا کہ اب دوبارہ اس کو جوانی آنے والی نہیں ہے، یا حاملہ عورت، یا جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ عورت، ان کو یہ رخصت ہے
کہ وہ ان دنوں میں روزہ توڑ سکتے ہیں، قضا کر سکتے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، اور فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، طعام مسکین، فما تطوع خیرا فهو خیر لہ ما تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا ایک مسکین کا ہم نے بتا دیا آپ کو، ایک کو تو کھلانا ہی کھلانا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کوئی خیر کرنا چاہے، 2 کو کھلانا چاہے، 4 کو کھلانا چاہے، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے زیادہ خیر ہے۔ پھر آگے بتایا وَأَن تَصُومُوا، اچھا بیمار ہونے کے باوجود بھی اور سفر میں رہنے کے باوجود بھی اگر تم پھر بھی روزہ رکھ لو گے نا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہوگے نا کہ روزے میں کتنا بڑا اجر ہے، تو پھر تم بیماری میں بھی روزے کو نہیں چھوڑیں گے اور سفر میں بھی روزے کو تم نہیں چھوڑو گے، مگر شرط کیا ہے؟ ان شرطیہ، شرط یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ روزے میں لذت کتنی ہے، مزہ کتنا ہے، روزے کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے حق سننے، حق پہ عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔